اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ سورۃ مریم ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کے اندر 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے، جناب مریم کے صبر کا واقعہ ہے، اور اس کے اندر بڑے عجیب واقعات موجود ہیں۔ تو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے اس سورت کا نام حضرت سیدنا مریم کے نام پہ مریم رکھا گیا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ بھی کسی شخص کے رکھے ہوئے نہیں ہیں یا آقا علیہ السلام کے رکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، صورتوں کے نام بھی خود رب نے ہی نازل فرمایا ہے۔ ہاں جی، یہ کوئی نہ سمجھے کہ مطلب ہے کہ صورتوں کے نام پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ یہ جس طریقے سے اللہ پاک کا کلام اس کا ہے نا، اسی طریقے سے صورتوں کے نام بھی اسی نے آپ ہی رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا ایک عورت کی داستان ہے، ایک عورت کا جو ہے دیکھیں اس سے بڑا اسلام یار کیا مقام دے سکتا ہے کہ رب نے عورت کے نام پہ جو ہے وہ صورت نازل فرمائی ہے، اور عورت کے نام پہ ہی اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب اس نے مسلمانوں کو بلوایا نا، کفار مکہ کے کچھ سفیر گئے تھے، انہوں نے کہا جناب ہمارے بندے آپ کے ملک میں آ گئے، آپ ہمیں واپس کر دیں۔ تو نجاشی نے کہا تھا کہ پہلے میں ان کو سن لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں، ہاں ان کو سننے کے بعد فیصلہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج لوگ دیکھیں نا جی ایسے بدگمانی کے اندر آ جاتے ہیں، کسی نے لگائی اور وہ کہا فلانا ایسا ہے تو کہتے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا نہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے تمہارا میرے ساتھ ایک تعلق ہے، کیونکہ ان کا ایک کفار مکہ کا نجاشی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بھی تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کو تو سنوں نا جو میرے ملک میں رہنے آئے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کو وہاں پہ بلایا گیا اور باتیں ہوئیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے بتایا اپنے بارے میں کہ ہم مسلمانوں میں اللہ کا نبی ہمارے پاس تشریف لایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نجاشی نے کہا، اس نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ جو تمہارا نبی تمہیں بتاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی پر تو کتاب نازل ہوئی ہے، انہوں نے کہا وہ پڑھ کے سنا دے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر آگے وہ بھی عیسائی تھے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ موقع پر کہتے ہیں نا سٹ مارنا، تو آپ نے موقع پر وہ سٹ ماری، جیسے وہ تھے انہی کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا اور سیدہ مریم کے بارے میں فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، جو ہمارے نبی پر عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم صدیقہ کے بارے میں نازل ہوا ہے نا جو کچھ، میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ پھر وہ نجاشی کے دربار میں اس نے اپنے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے کہا اس طرح کرو کہ جو ہمارے پاس کتاب ہے نا، وہ مصحف جو ان کے پاس تھا یعنی اپنا انجیل وغیرہ کا، کہا وہ بھی لے کے آؤ۔ وہ کھول کے بیٹھ گئے بھرے دربار میں، حضرت جعفر کو کہا گیا کہ تو اب اپنا قرآن سنا یا اپنی کتاب سنا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صورت کو جب آپ پڑھا، وہ آگے جا کے اس کا ذکر حضرت مریم کا آئے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا ایسا کمال تھا کہ نجاشی بادشاہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور کہتے جتنے لوگ بھرے دربار میں مصحف لے کے بیٹھے ہوئے تھے یا انجیل لے کے بیٹھے تھے اس دور میں، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جیسا واقعہ انجیل کے اندر بیان ہوا تھا اسی طریقے سے جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات پڑھی نا حضرت مریم کی، ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں سارے دربار بھی رو پڑا، جتنے وہ عالم بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے، اور نجاشی بادشاہ کہتے ہیں اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ الفاظ ہے، اس نے نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار کے نیچے ایک تنکا پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا اور اس نے اٹھا کے کہا جعفر خدا کی قسم جو کچھ تو نے ہمیں سنایا ہے نا، اس میں اور اس جو کچھ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اس میں تن کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ وہ تنکا اٹھا کے اس نے کہا اتنا بھی فرق اس کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے پھر ان کفار مکہ انہوں نے کہا بھائی تم نکل جاؤ، یہ جب تک چاہے جیسے چاہے یہاں پہ رہ سکتے ہیں، آج کے بعد انہیں چھیڑنے والا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھیں اس صورت کے اندر، کیونکہ ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں سورۃ کہف کے اندر، کیونکہ اس کے اندر بڑا عجیب واقعات ہے، سیدنا ذوالقرنین کا واقعہ ہے، خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، تو یہ بڑے عجیب واقعات ہیں۔
تو اسی طریقے سے جس طرح اس کے اندر عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے ہیں، خضر علیہ السلام کا، اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا، آگے اس صورت کے اندر بھی اسی طریقے سے بڑے عجیب واقعات موجود ہیں۔ مثلا سب سے پہلے اس آیت کے اندر اس صورت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، کیونکہ آپ کی عمر 75 سال یا 80 سال ہو گئی تھی، تو آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، کیونکہ یہ بھی 80 سال کے ہو چکے تھے زکریا علیہ السلام، 75 سال یا 80 سال کے ہو چکے تھے، اور جو بیوی تھی آپ کی زوجہ محترمہ تھی وہ بھی بانٹ تھی، اولاد ان کی بھی نہیں تھی، مطلب اولاد ہوئی نہیں۔ تو انہوں نے جس طریقے سے دعا مانگی اپنے بیٹے کے لیے، اور کیوں دعا مانگی، وہ سارا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرمایا۔ تو ظاہر ہے 75 سال یا 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، یہ بھی بڑا عجیب واقعہ تھا، اور وہ بھی 5 عورت سے عطا فرمایا۔ آگے چل کے حضرت سیدنا مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ تو ویسے ہی سب سے بڑا عجیب ہے کہ بغیر والد کے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے صبر کیا، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، لوگوں کی جو ہے گالیاں، لوگوں کی باتیں برداشت کی، وہ سارا اس کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چاچا کے ساتھ جو بحث ہوئی نا بتوں کے معاملے میں، وہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، وہ بھی سارا اسی واقعے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں یہودی اور عیسائیوں کا جو اختلاف ہوا وہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو یعنی اتنی عجیب و غریب واقعات پیچھے 2-3 بیان ہوئے، اس کے اندر بھی اسی طریقے سے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ظاہر ہے آپ پہلے سنتے رہتے ہیں، یہ مقطعات ہیں حروف کے، یعنی ان کے معنی کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے فرمایا ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذکر سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب ذکر و رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ کون سی؟ عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے محبوب بندے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پر کی ہے، یعنی اس میں اس رحمت کا ذکر ہے اس صورت کے اندر جو رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پر کی ہے۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے سیدنا مریم کے سامنے دیکھے نا پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا بھی کہاں سے آیا، تو انہوں نے قالت ہوا من عند اللہ، بھی اللہ نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب رزق دے سکتا ہے، وہ بیت المقدس میں بیٹھی عورت کو عطا فرما سکتا ہے، تو آج کی عورت اگر گھر بیٹھ جائے تو اسے کیوں نہیں عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے پھر کیا دعا مانگی تھی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، مالک مجھے بھی بیٹا عطا فرما، اگر مریم کو پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بیٹا بھی تو مل سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا من اللہ سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، فرمایا ہم نے آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمانا ہے جو سید سردار بھی ہوگا، حصورا عورتوں سے بچنے والا بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، نیک لوگوں میں بھی شامل ہوگا۔ یعنی پیچھے تو صرف اتنا ذکر تھا کہ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ اس آیت، اس صورت کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ نے کب دعا مانگی اور کیوں دعا مانگی، یہ باتیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ کون سا؟ عبدہ زکریا، جو اس نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پر جو رحمت فرمائی تھی اس کا ذکر ہے۔ کیسے؟ فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، فرمایا جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے ہلکی آواز میں دعا مانگی، آہستہ آواز میں دعا مانگی۔ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے بلند آواز سے دعا کیوں نہیں مانگی، تو فرمایا اس وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی وہ اولاد کی تھی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، اور آہستہ آواز میں اس لیے مانگی ہے کہ ظاہر ہے لوگ سن لیں کہ لو جی بابا اب جو ہے وہ اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ بابا اولاد کیوں مانگ رہا ہے، وہ آگے آئے گا، لیکن آہستہ آواز میں آپ نے دعا اس لیے مانگی کیونکہ عمر دائر اتنی بڑی ہو چکی تھی اور بیوی بھی بانجھ تھی، تو آپ نے آہستہ آواز میں دعا مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کی دعا کو قبول فرمایا پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے نا یاد رکھیں مسئلے کے طور پر بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آہستہ آواز میں ایک دعا مانگنا اور بلند آواز سے 70 دعائیں مانگنا برابر ہے، بات سمجھ گئی؟ یعنی آہستہ آواز میں، یہ خود سرکار کا فرمان ہے
ٹھیک ہے، حدیث پاک حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آہستہ آواز کے اندر ایک بار مانگی گئی دعا بلند آواز سے 70 دعائیں کے برابر ہے. یعنی بلند آواز سے بندہ 70 مرتبہ دعا مانگے اور آہستہ آواز میں بندہ ایک بار دعا مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں برابر ہے. ویسے بھی علماء فرماتے، بلکہ قرآن مجید کی بھی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا کہ جب بھی اپنے رب سے دعا مانگو آہستہ آواز میں مانگو. کیوں؟ اس کے اندر عاجزی زیادہ ہے، راز و نیاز زیادہ ہے. بلند آواز سے تو ریاکاری ہو سکتی ہے، بندہ دکھانے کے لیے کر سکتا ہے. ہمارے ہاں بھی رواج ہوتا ہے منہ کہیں اور ہوتا ہے دعا کہیں اور ہوتی ہے، تو یہ اس طرح چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آہستہ آواز میں دعا مانگی جاتی ہے نا اس کے اندر خلوص زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ چاہت زیادہ ہوتی ہے، انسان کی عاجزی اور انکساری زیادہ ہوتی ہے. تو ہوا کیا، اب زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے، کہتے کالا، آپ عرض کرنے لگے رب انی وہن العظم، اے میرے مالک میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اور واشتعل الراس شیبہ، انی وہن العظم منی، کہ میری اب ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبہ، اور بڑھاپے کی وجہ سے پروردگار میرا تو سر بھی چمکنے لگ گیا ہے، یعنی بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے پروردگار میں کبھی بھی دعا مانگنے کے معاملے میں تجھ سے مایوس نہیں ہوا. ہاں، کبھی بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ پتہ نہیں یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے ہمارے دل میں بھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ یار چلو مانگ لیتے ہیں، کرے گا نہیں کرے گا. نہ، فرمایا کہ میں پروردگار ساری زندگی تجھ سے مانگتا آیا ہوں، جیسے تو نے پہلے مجھے مایوس نہیں کیا. مجھے امید ہے کہ میرے مالک اب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہے، سر بھی سفید ہو چکا ہے، لیکن اب بھی کم سے کم اتنی بات ضرور ہے کہ میں تجھ سے کم دعا مانگنے کے معاملے میں محروم بھی نہیں اور مایوس بھی نہیں. ہاں، یہ کم سے کم اتنا یقین رب کی بارگاہ میں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بندے جا رہے تھے دعا مانگنے کے لیے تو آگے سے فقیر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں بھائی کدھر؟ کہا دعا مانگنے جا رہے. کہا کس چیز کی؟ کہا بارش کی. کہا جا کے مانگ لو، تمہیں تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اب ظاہر بات تو چڑھتا نا پھر ایسے لوگوں پہ، بھیا کہ منگن جا رہے ہو تو پہلے ہی تو بول پہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا بھائی تمہیں نہیں ملنی بارش، جتنے مرضی دعائیں کر لو. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سیدھی بات ہے، تمہیں رب پر یقین ہوتا تو دعا مانگتے نا. کہا دعا ہی تو مانگنے جا رہے ہیں، رب پر یقین نہیں ہے تو کیا تو کیسے مانگتے ہم؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے رب پر یقین پتہ ہے کیسا ہونا چاہیے؟ رب پر یقین یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم تمہارے پاس چھتری تو ہوتی نا کہ مالک ہم نے بارش سے بچنے کا جو ہے وہ انتظام کر لیا، اب بارش عطا فرما. اتنا یقین تمہیں ہوتا کہ ہم جیسے ہاتھ اٹھائیں گے ہمارا رب فوراً قبول فرما کے جو ہے بارش عطا فرما دے گا. تمہیں تو یقین ہی کوئی نہیں، بے یقینی کے ساتھ دعا مانگنے جا رہے ہو تو بات تمہیں ملے گی کوئی نہیں. تو مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں ساری زندگی کبھی تجھے پکار کر محروم نہیں رہا، میں ہمیشہ جب بھی تجھ سے دعا مانگی تو نے قبول فرمائی ہے. تو آج جو دعا مانگنے لگا ہوں کرم فرما، وہ بھی مجھے میری دعا کو قبول فرما. اچھا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، یہ مین وجہ ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی. اب یہ دیکھیں یہ سوچ کے اندر کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ نبی کس لیے اولاد مانگتا ہے اور ہم کس لیے اولاد مانگتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا پروردگار مجھے من خفت الموالی من ورائی، مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے پھرنے کا ڈر ہے. جب تک میں بیٹھا ہوں میں انہیں سمجھا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد، میرے وصال کے بعد، میرے فوت ہو جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد مجھے ڈر ہے میری قوم جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ بیزار ہو جائے گی، یا بد دین ہو جائے گی، یا بے دین ہو جائے گی. پروردگار اس وجہ سے مجھے اولاد عطا فرما تاکہ میرے بعد میرا بیٹا کم سے کم کھڑے ہو کے ان کے دین کی حفاظت کر سکے. اب دیکھیں یہ دو سوچیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک نبی کی سوچ ہے، ایک ہماری سوچ ہے. ہم اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ یا اللہ بیٹا عطا فرما، کیوں؟ تاکہ ہمارا سہارا بنے. ٹھیک ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہمیں پیسے لا کے دے، ہمیں کما کے دے، ہماری خدمت کرے. لیکن یہاں پہ 75 سال کا بابا دعا اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، ساری زندگی تو گزاری دی اولاد کے بغیر. ہاں جب دیکھا نا کہ لوگ بے دین ہو جائیں گے، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں سیدھے راستے پہ لانے والا کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کے دین کا جو ڈر تھا نا وہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو دعا پر مجبور کر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ اصل چیز ہے کہ ہمیں لوگوں کا غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اولاد کی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی دین کا ڈر نہیں ہوتا لوگوں کا.
ہم سب کو چھوڑیں آپ، ہمیں اپنی اولاد کے دین کا ڈر نہیں ہے کہ یار ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، کس کے پاس بیٹھتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں. ہاں اسکول نہیں گئی ہے یہ پتہ ہے، مسجد کیوں نہیں گئی یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزیں ہیں. کل کے مائیں کوئی وکھری تھوڑی تھی، لیکن ان کے پاس یہ چیز ضرور تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دین کی طرف لگایا کیسے ہے. ایک شکر کی پوڑی پر اگلے نے وقت فرید پیدا کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. اور ماں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی برگر ملے گا پر ملے گا مسلح کے نیچے. پھر وقت کا فرید پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. پیزا ملے گا ضرور پر ملے گا تب جب مسجد میں جائے گا، ٹھیک ہے. شکر ملے گی ضرور پر ملے گی کہاں، مسلح کے نیچے، ٹھیک ہے. ماں نے مسلح کے نیچے شکر رکھی ہے تب جا کے فرید پیدا ہوا ہے. تو آج تو برگر ہی نہیں کھوا سکی، تو پیزا ہی نہیں، تو سارا کچھ کھلایا ضرور ہے پر کہاں کھلایا، جب وہ فرسٹ آیا ہے. کبھی نماز پڑھ کے آیا اور پھر برگر کھلا، پھر دیکھ اگلی نماز کے لیے آتا کہ نہیں آتا. ہم نے نا اولاد کو لالچ نہیں دیا کہ یار کم سے کم دین کا فلانا کام کر پھر دیکھ پیسے لے. میں نے ایک بندے کا سنا تھا، مجھے بڑی اچھی اس کی بات رہی. اس نے کہا جی میں نے اپنے گھر میں یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے. جو 1 سپارہ پڑے گا 100 روپیہ، جو 2 سپارے پڑے گا 200 روپے، جو 4 سپارے پڑے گا 400 روپیہ، جو 1 نماز پڑے گا 50 روپے، 2 نمازیں پڑے گا 100 روپیہ. یار دیکھیں چلو کم سے کم اگر 100 روپے میں 2 نمازیں آپ کا بچہ پڑھتا ہے کوئی مہنگا سودا تھوڑی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، یہ نبی والی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار ہم تو چلو کم سے کم جنت میں جائیں اور باقی ہمارے رشتہ دار یا ہماری قوم اگر وہ جہنم میں جا رہی ہے. تو زکریا علیہ السلام نے اسی وجہ سے اولاد مانگی کہ پروردگار وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. 75-80 سال کا تو میں ہو چکا ہوں، بڑھاپے کا سہارا مجھے کیا چاہیے، پیسے کی تو ضرورت ویسے مجھے نہیں ہے. ہاں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، ہاں جب مسئلہ ہے وہ میری عورت بھی بانجھ ہے، لیکن فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگار مجھے میرا وارث عطا فرما اپنی طرف سے، ٹھیک ہے. کیا زکریا علیہ السلام کی فیکٹریاں چل رہی تھی جس کا وارث چاہیے تھا، یا شوگر ملیں چل رہی تھی جس کا وارث چاہیے تھا؟ نہ، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے یا میراث ہوتی ہے وہ تو علم ہوتا ہے، وہ تو دین ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہی دعا مانگی، یارثنی و یارث من آل یعقوب. اب یہاں پہ لفظ بھی وہی آ گئے، پروردگار مجھے بھی وارث عطا فرما اور آل یعقوب کا وارث عطا فرما. اب آل یعقوب کون تھے، ٹھیک ہے، وہ تو یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے. اب یوسف کا وارث تو وہ تو زکریا علیہ السلام کے نسل میں آنا تھا. تو آج کی پروردگار مجھے جو ہے وہ کیا کر، ایسا وارث عطا فرما جو ابراہیم کا وارث ہو، جو یوسف کا وارث ہو، جو یعقوب کا وارث ہو، اسحاق کا وارث ہو، میرا وارث ہو، ٹھیک ہے. نہ ابراہیم علیہ السلام کی فیکٹریاں اور ملیں تھیں، نہ یوسف علیہ السلام کی تھی، حالانکہ پورے ملک کے بادشاہ تھے. نہ یعقوب علیہ السلام، نہ اسحاق علیہ السلام، نہ زکریا علیہ السلام، یہ سارے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے اپنا وارث نہ دے، میرے پاس جو تو نے جو ہمیں تو دین کی دولت عطا فرمائی ہے نا، ہمیں اس کا وارث عطا فرما. اور آگے واجعلہ رب رضیا، اے میرے رب اسے میرا پسندیدہ بنا دے. یعنی اتنا ہو کہ مجھے پسند آئے وہ میرا بچہ. جو دین کا کام کرے گا نبی کو پسند کیوں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. ہاں ہمارا بچہ پیسہ کما کے لائے تو ہمیں پسند آتا ہے، نبی کو بچہ تب پسند ہے کب، جب نبی دین کا کام کر رہا ہوگا. نبی کو بچہ تب پسند آتا ہے. آپ اندازہ کریں یعقوب علیہ السلام کے بعد جب خبر پہنچی تھی نا، پیچھے پڑ رہے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، انہیں اتنی خوشی تب نہیں ہوئی جب یوسف علیہ السلام کی خبر آ رہی ہے. جب آ کے بتایا نا کہ بابا یوسف زندہ ہے، فرمایا اچھا زندہ تو ہے پر کس دین پر ہے. یا 40 سال انتظار کیا، آنکھیں دے بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام کی یاد میں، لیکن اس کے باوجود فوراً نہیں جناب اچھلے او میرا پتر خوشخبری آ گئی جناب وہ زندہ ہے. نہ، پہلی بات کیا پوچھی، کہا زندہ تو ہے، یہ بتا کس دین پر ہے. کہا بابا آپ کے دین پر ہے. پھر جا کے خوش ہوئے، فرمایا اچھا یہ رب کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوسف عطا فرما دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی بھائی، اولاد کی خوشی ساری اچھی، سبحان اللہ اچھی بات ہے، لیکن اولاد کی خوشی بہتر وہی ہے جو دین کے معاملے میں ہو. ٹھیک ہے، لالچ کے ساتھ آئے، ڈر کے ساتھ آئے، خوف کے ساتھ آئے، جس طریقے سے اولاد دین کی طرف آ سکتی ہے اسی طریقے سے لانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، وہی اولاد ہے جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اولاد نے الولد صالح یدعو لہ، فرمایا ایسی اولاد کا تو فائدہ ہے کہ بندہ مر جائے پیچھے بیٹھ کے اس کے لیے دعا مانگ رہی ہو، مر گیا پیچھے بیٹھ کے اس کے لیے فاتحہ پڑھ رہی ہو، مر گیا اس کے پیچھے کلمہ کلام پڑھ رہی ہو، کچھ بھی نہ سی سال کے بعد آ کے دعا تو کرنے کے لیے ہو. یہ تو نہ کہ مر گیا جان چھوٹی، کم سے کم ہمارے پاس اس کا سارا ترکہ تو آ گیا. یہ ترکہ آیا تو دین کا ترکہ بھی بچے کو ساتھ دے، اسی سے پھر فائدہ ہے. آگے یہ سارا قصہ پھر چلتا جا رہا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.